حاضرین مجلس، احباب گرامی، چھٹے پارے کا آغاز سورۃ النساء کا اختتام ہے۔ کل ہم نے اس کے اہم ترین مسائل اللہ رب العزت کے احکام کے بارے میں پڑھا۔ اس کے اختتام میں تین باتیں بڑی اہم ہیں سورۃ النساء کے۔ ایک، یہودیوں کا دعویٰ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ مالک الملک نے بڑے سخت الفاظ میں ان کی تردید کی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جسے سولی پہ چڑھایا ہے وہ کوئی ان کا ہم شکل تھا، مشابہ تھا، یا انہیں اس کا مشابہ لگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان باتوں کی تردید اور بڑا رد کرنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی یقینی ان کا عمل نہیں ہے، محض گمان کی بنیاد پہ، شک کی بنیاد پہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر جو حلال چیزیں حرام کر دی گئی ان کا تذکرہ، پھر اسی طرح ان انبیاء کا تذکرہ کہ جو یہود کے پاس آئے اور مختلف ادوار میں ان کا جو ہے وہ نبوت کا سکہ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس سے قبل، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی آل سے والاسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اور پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ زبور دی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر عیسائیوں کی طرف گفتگو کا رخ پھیرا اور انہیں کہا کہ تم جو انہیں میرا بیٹا کہتے ہو، یہ تمہارا دین میں غلو ہے، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، مالک نے جو مریم کی طرف بھیجا یہ روح ہیں اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کو اللہ مانو، رسولوں کو رسول مانو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور ان کو تین مت کہو، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک الہ ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں کہ لالا کی وراثت کے جو کلپا ہو، اس کے کوئی جو عرب میں سے نہ ہو، اس کی وراثت ختم ہو چکی ہو۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورت المائدہ۔ اس سورت کے آخر میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے جو دسترخوان طلب کیا گیا تھا، وہاں سے اس کا نام اٹھایا گیا۔ یہ سورت بھی احکام پہ مبنی ہے، عقائد اور احکام پہ گفتگو کرتی ہے۔ اس کے شروع میں ہی حکم دیا گیا کہ اللہ سے کیے پختہ وعدے پورے کریں۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ سے کیے گئے ہمارے پختہ وعدے کیا ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی ایک مطالعہ ایسا بھی کرے کہ جس میں میثاق، اللہ سے عہود، عہد و پیمان اور کیے ہوئے وعدوں کی لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ سرسری پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کلاسوں میں بس اوقات سٹوڈنٹس مجبوری میں پڑھ لیتے ہیں ترجمے، تو اس لیے ہم ایسا کچھ کر نہیں پاتے۔ بہرحال اوورآل اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ جتنے بہیمۃ الانعام ہیں، چار پاؤں والے جانور، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے وہی میں جس کو حرام کہا جائے۔ اس پہ ہماری ڈیٹیل گفتگو پہلے ہو چکی ہے سورۃ البقرہ میں، اس وجہ سے اس موضوع کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے حکم میں ایک دوسرے کا معاون بننے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکنے اور تعاون نہ کرنے کا کہا ہے۔ پھر جانوروں کی حلت و حرمت کے قواعد بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یاد رہے یہ قرآن مجید کی آخری آیت نہیں ہے، اسے آخری آیت سمجھا جاتا ہے، آخری آیت نہیں ہے۔ یہ حجۃ الوداع پہ دین کی تکمیل کے اعلان کے لیے آئی تھی، وگرنہ اس کے بعد جو سورۃ النصر ہے وہ پوری کی پوری بعد میں اتری۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں جو اعلان کیا ہے کہ دین مکمل ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، اگر دین مکمل ہے، ادھورا نہیں رہا، تو پھر جو ہم بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جناب دین تو عشر عشیر، یعنی 10% دین ثابت ہے کتاب و سنت سے،
باقی فقہا کی مہربانی ہے. تو معذرت کروں گا، دین مکمل ہے، اصول مکمل ہے. ہاں ہمارے کوئی فروعی مسئلے ہیں، کوئی انفرادی، وہ کسی نہ کسی اصل کے تحت آ رہے ہوتے ہیں، وہاں اس کو فٹ کر دینا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فقہا نے اپنی طرف سے کچھ ایجادات کی ہیں. اگر کی ہیں تو کتاب و سنت کے بالکل سامنے آ گئی، رد کر دی گئی. اور جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ اگر ایک اس کو کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے، دوسرا اسے سمجھاتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے. وہ ایک دوسرے کو ہماری طرح کافر نہیں کہتے تھے جیسے ہم فارغ کر دیتے ہیں کہ نہیں. تو یہ معاملات سمجھنے کے ہوتے ہیں، دانائی کے ہوتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی بھی بندے سے کوئی بھی مسئلہ پوچھیں، بھینس کا لے لیں، گدھے کا مسئلہ لے لیں. آپ نے آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا گدھے کے حوالے سے کہ اصل میں یہ حلال تھا. خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. اب میں اس کی اصل دیکھ کے اس کو لیتا پھروں؟ اسی صورت کے آخر میں جا کر کے آپ اور جو ہے وہ 7ویں پارے کے شروع میں دیکھیں گے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا مرحلہ وائز. تو میں اس کی اصل دیکھ کے اس کو کہوں کہ چونکہ اصل میں ٹھیک تھی لہٰذا میں اس کو حلال مانتا ہوں. تو اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اپنا قد چھوٹا کرے گا. پہلے کیا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا. شریعت نے ایک وقت آیا تھا کہ جب ہم سکے بہن بھائی تھے تو اولاد وہیں سے ہوتی تھی، آدم کے بیٹے اور بیٹی. ضرورت تھی، تقاضا تھا، ابتدا تھی، تدریج تھی. مگر اب وہ حرمت قرار دے دی گئی بہن بھائیوں کی شادی کی. تو آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی اٹھ کے کہے جی پہلے جائز تھی، میری بہن ہے، اور وہ قابیل اور حابیل والا واقعہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ایسی صورت میں اس کو لے کر کے بندہ چل پڑے، تو ایسے نہیں ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. اور اس مثال کے ذریعے شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میں گنے کا جوس لینے گیا، جنوں رو کہندے نا. میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ گنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بنا دیں. جب اس نے بیلنا چلایا اور گنا لگایا، یہ جوس کس کا ہے، گنے کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ میرے گلاس میں جو ڈال کے مجھے پلا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ شوگر کین ہے، یہ گنا ہے، یہ اس کی رو ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ گنے سے. بھئی گنے میں رس تھا تو گلاس میں آیا ہے نا. اگر وہاں نہ ہوتا تو گلاس میں کہتے آتا. اگر فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے تو مطلب یہ ہے آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کتاب و سنت میں تھا. آپ نے کون سا اتنا بڑا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں احسان کیا امت پہ کہ یہ مسئلہ جی وہاں نہیں تھا، فقہا نہ ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ملتا. بھائی کیوں نہیں ملتا؟ وہ جی بھینس کہاں لکھا ہے؟ یہ بہیمۃ الانعام آپ نے پڑھا نہیں ہے. آپ آ جائیں قربانی کی بحثوں میں، آپ آ جائیں حلت و حرمت کی بحث میں، آپ آ جائیں اس کے دودھ پینے کے اور اس کے اجزاء اور اعضاء کے اوپر ساری اصلیں پڑھی ہیں. اور آپ کہیں کہ نہیں جی فقہا نے کام کیا ہے، کتاب و سنت میں تھا نہیں. دکھا دیں جناب، دکھا دیتے ہیں. اگر آپ نہیں دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہتے تو مرضی ہے، زبردستی تو نہیں ہے. دین مکمل ہے اور پورے کا پورا وحی میں ہے اور کتاب و سنت میں ہے. الیوم اکملت لکم. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دین مکمل ہے، کتاب و سنت ہے، لے لو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں برا جائے اس دشمنی کا، اناد کا اور تعصب کا. یہی بات اللہ کہتے ہیں ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کل ہم نے عدل پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ عدل کرو، جس کا جتنا رائٹ ہے اسے دو. پیغمبر کو ائمہ کے سامنے نیچا مت کرو کہ دین ادھورا چھوڑ گئے تھے. وگرنہ کیا مانا تھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آتے ہیں اس طرف بھی تو سب مکمل ہے، دین مکمل ہے. ہاں ہمارے جدید جو مسائل ہیں کہیں نہ کہیں انسانیت اگر ڈھونڈنا چاہے تو اس کی اصل موجود ہے، لہٰذا اس کو اصل پہ قائم رکھیں. اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ ارض مقدسہ کا، یہودیوں کا 40 سال ان کے دھکے کھانے کا ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہودیوں کا موقف تھا کہ ہم نے ایسے کر دیا وہ کر دیا، تو اس پہ رد کیا، توبہ کا ذکر کیا. اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے محاربین،
دہشت گردی پھیلانے والوں کی جزا رکھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یاد رہے مدینے میں ایک دفعہ دہشت گردی ہوئی تھی، کچھ لوگ آئے، اسلام قبول کیا، مدینے کی آب و ہوا پیٹ خراب کر دیتی، ان کے پیٹ پھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکیم الامت نے ان کے لیے دوا تجویز کی۔ آج اس پہ بھی صحیح البخاری اور دیگر حوالوں سے اعتراض آتا ہے کہ جناب صرف ہندو ہی گاؤ موتر نہیں پیتے، فرق صرف جانور کا ہے، وگرنہ مسلمان بھی موتر پلاتے ہیں اونٹنیوں کا۔ اچھا، ہم پہ اعتراض ہے، ہم نے تو اس کو بطور دوا کہیں لیا ہے اور اس کو اعلانیہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیجئے پیجئے۔ جناب نے تو ناشتوں سے لے کے ہر چیز تلک، اور جب میڈیسن کی بات آتی ہے تو کون سا زہر ہے جو ایلوپیتھی میں آپ لوگ نہیں دے رہے؟ صرف اسلام پہ اعتراض ہے۔ ہم اعتراض برائے اعتراض نہیں کہتے۔ بہرحال واقعہ ہوا، وہ گئے باڑے میں، دیکھا کہ یہاں اونٹوں کا جو گلہ بان ہے وہ اکیلا ہے، ایک آدمی ہے۔ دل بے ایمان ہوا، اونٹ دیکھے، بیت المال دیکھا، تو انہوں نے اس بندے کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ ہررا جو گرم علاقہ ہے وہاں تڑپتا چھوڑ گئے، اونٹ لیے اور بھاگ گئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی، آپ نے فوری اس کا ایکشن لیا، پکڑے گئے، لائے گئے، اور انہیں ویسے ہی سزا دی گئی جس طرح انہوں نے اس نگران کے ساتھ کیا تھا۔ اگر قانون ایک دفعہ نافذ کر دیا جائے۔ اس کے بعد مجھے مدینہ الرسول میں دہشت گردی کی ایسی کوئی واردات نظر نہیں آئی۔ ہم وہاں تھے، ہم نے حدود لگتے دیکھا، ہاتھ کاٹا، اس کے بعد الحمدللہ ہم نے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وسیلے کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے گزشتہ سالوں میں یہی وسیلے پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی۔ ہمارے یہاں بڑا افراد تفرید کا معاملہ ہے۔ ایک گروہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وسیلہ لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور وسیلے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو بندے فوت ہو گئے ہیں ان کا بیچ میں واسطہ ڈالے، ولایت اور بزرگی، اور اللہ کو ڈائریکٹ مت پکاریں، وسیلہ ضروری ہے۔ اور کچھ کا مد مقابل ہے کہ نہیں، وسیلہ ہے ہی نہیں، وسیلہ حرام ہے۔ دونوں موقف اپنی جگہ ٹوٹلی جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے اعتدال کی رائے یہ ہے کہ جو ضرورت کے تحت، اسباب کے تحت زندہ لوگوں کے جائز وسیلے ہیں اور ان کے فن اور طاقت کے تحت ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ نظر ثانی کر لیں۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کوئی جمپ لگا کے چڑھ سکتا ہے، جی چڑھ لے۔ آپ نے کسی کو ملنا ہے، اس کے تھرو سے ملتے ہیں، زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی سفارش استعمال کر لیں، اللہ نے جائز رکھی، غلط سفارش بھی نہیں۔ پانی کے ذریعے پیاس بجھتی ہے تو پوچھا جائے گا حلال ہے؟ جی حلال ہے۔ شراب سے بجھتی ہے؟ نہیں بجھتی ہے۔ وسیلہ ٹھیک ہے، وسیلہ حرام ہے۔ مجھے بچے لینے ہیں، اس کے لیے عورت کی ضرورت ہے۔ نکاح ہوا ہے، جی ٹھیک ہے۔ نکاح نہیں ہوا، بابا جی نو جا کے کہو جی میرا ویاہ بھی نہیں ہویا تے میں تواڈے وسیلے نال اللہ تو اولاد مانگنا۔ انہوں نے تو نہیں کرنا جا کے ویاہ کر، کوئی زندہ جو شاید کہہ دے پتر ویاہ کیتا ہی نہیں کیتا تو جا کر۔ تو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے، کچھ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال اللہ نے یہاں جو حکم دیا ہے، وسائل، عقیدہ بہترین وسیلہ ہے رب کے قریب ہونے کا، اور عقیدے میں 6 چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اسلام اساسی وسیلہ ہے رب کے قریب ہونے کا، اور یہ اعمال کا نام ہے۔ اعمال کا نام، اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کے ذریعے منانا، وسیلہ ڈالنا جائز وسیلوں میں سے، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ ڈالنا جائز وسیلوں میں سے۔ زندہ نیک آدمی کو کہنا کہ یہ کام کر دیں جائز وسیلوں میں سے ہے۔ فوت شدہ بندے کے پاس جا کر کے دعا کا کہنا اور کہنا جی آپ ایسے کر دیں ویسے کر دیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اصحاب نے کیا، نہ اہل بیت اطہار نے کیا۔ جو روایات لے کے پھرتے ہیں وہ ساری کی ساری اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی استنادی حیثیت دی جا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
قصاص کا ذکر کیا ہے کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، اسی طرح ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے قصاص۔ یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہمارے عامل نے مدینے میں دوسرے عامل کا غصے میں آ کر کے کان کاٹ دیا، پھڑیا دندی وڈی تے چل۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، زبان والا واقعہ یاد ہوگا جو پچھلے دنوں ایک بیوی نے اپنے شوہر کی زبان کاٹی، تو اعتماد میں لے کے ذرا گل سنی، گل سنن لگا تو کان نالو لاتا، کیس آ گیا سرجن کے پاس کہ اس کا کان اتارنا ہے۔ جو سرجن تھے وہ میرے استاذ تھے ڈاکٹر ہشام رناؤت، تو بڑے پریشان نظر ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی مجھے انہوں نے کہا یہاں یہ بدلا لے۔ میں نے کہا میں نے کان نہیں کاٹنا۔ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ ریزائن دے دیں، چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ اگر آپ نے حد نہیں لگانی، آپ ہمارے یہاں کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں، تو ہم نے کسی اور کو نہیں کہنا۔ تو خیر یہ سرجن کی وہاں ذمہ داری ہے، ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہو، گردن کاٹنے کا معاملہ ہو، جلاد کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال جب حد لگ جاتی ہے تو پھر روز کان نہیں کٹتے، روز لوگ ٹنڈے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہودیوں کی بدترین سرشت، تحریف کلام کا جہاں ذکر کیا، وہاں ایک اور بھی کہ یہ رب کو بھی معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، ید اللہ مغلولہ۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، مسلمانوں نے کہا اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، سواد اعظم کا موقف ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں، طاقت مراد ہے۔ اگر طاقت مراد ہوتی تو اللہ کہہ دیتے بھائی جواب میں، تم کہتے ہو میرا ہاتھ تنگ ہے، میرا تو ہاتھ ہی نہیں ہے، میرا تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور آپ کے ہاتھ نہ ہوں، تو آپ کہیں گے سر جی میرے تے ہاتھ ہی کوئی نہیں، میں نے تھپڑ کتوں مار لیا۔ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان ظالموں کے ہاتھ بند ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت ہے ان کی پھٹکار ہے ایسی باتوں پہ، بل یداہ مبسوطتان، تم ایک ہاتھ کی بات کرتے ہو، میرے دونوں ہاتھ بڑے وسیع ہیں، کھلے ہیں، عطائیں ہیں، نوازشیں ہیں، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہ کائنات میں جو کچھ ہے میرا ہی تو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں۔ ہماری طرح تشبیہ کے چکر میں مت چلے جائیے گا کہ اللہ کا جو ہے یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم جو ہے ان کے بارے میں بات کی ہے کہ یاد رہے جس نے شرک کیا حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ لوگوں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ کے پھر شرک اگر نہ ہوتا تو رب عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے لمبے تذکرے آل عمران سے لے کے یہاں تک نہ چھیڑتے۔ اور مالک کہتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں آپ کچھ دیکھیں، غور کریں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ 1/3 کہنے والے تثلیث کا دعویٰ کرنے والے کافر ہیں۔ 5 تن پاک کہنے والے سارے مسلمان ہیں، 3 کہنے والے کافر ہیں۔ کبھی غور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کیا، توبہ کی دعوت دی، اور پھر ان کو کہا کہ باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کی بشریت کو ثابت کیا کہ یہ ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، یہ اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، کان یاکلان الطعام، ہر نبی نے کھانا کھایا ہے، اور جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں ہوتا، معبود نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہوتا، جسے پیٹ لگا ہے وہ مشکل میں ہے، وہ مشکل کشا نہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، ہم دیکھو آیتیں کیسے بیان کرتے ہیں اور یہ کیسے بہک رہے ہیں۔ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں دشمنی میں سب سے زیادہ آپ کے دشمن یہودی، اگر کچھ نرمی پائی جائے گی تو عیسائیوں، مشرک بھی آپ کے دشمن۔ اور مالک ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں کہ رب کا ذکر سن کے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، لیکن آج کل جو چیز نظر آ رہی ہے انہوں نے حق کو پہچانا ہے، دیکھا ہے، اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ بعض لوگ نا رو پڑتے ہیں پر دل سے نہیں، ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اکھاں تو رو ہی جان گے۔ مجھے چھٹی لینی تھی، والد صاحب 96 میں گئے حج پہ، تو میں اپلیکیشن لے کر کے چلا گیا کلیے کے جو عمید تھے ان کے پاس، اپلیکیشن رکھی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میری اپلیکیشن کو دیکھ کے رونے لگ گئے اور زاروں قطار آنسو، کہنے لگے محمد
دیکھ اگر اس جگہ میں ہوتا اور میرے والد آئے ہوتے اور بیرون ملک سے آئے ہوتے، میں آپ کے ملک ہوتا، وہاں میرے والد آئے ہوتے، تو میں بھی یہی چاہتا جو آپ چاہ رہے ہیں، میں آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوں اور مجھے بڑی دلی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو چھٹی نہیں دے سکتا، چھٹی نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کمال اپنے آپ کو دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کے ان لوگوں کا ذکر کیا جو دل سے مومو کے نرم ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے پھر اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جو حلال چیزیں انہیں حرام مت کرو۔ یہودیوں نے کی، اللہ نے ان پہ کر دی، اور مومنوں نے بھی ماشاءاللہ بے شمار حلال چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ آپ اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، آپ کو ننگے منہ باہر نہیں جانے دیں گے، اتنے کپڑا لے لو، فلاں کر لو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، عمرے حج پہ جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حرام کر دی۔ مکہ میں گئے تو بڑے سارے لوگ جو سب سے زیادہ شادی شدہ جوڑے گئے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں سر جی اس دیواجی تعلقات کی اجازت ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہیں جی سانو مولویاں نے کیا سی پاک جگہ تے اتنے اداں دا سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا وہ جو صحابہ مکے میں پیدا ہوئے تھے آپ کا ان کے بارے میں کیا رہا ہے؟ جی مدینے تو بالکل بھی نہیں نا، مدینہ تو پاک شہر ہے۔ بھی پاکیزگی کا یہ معنی تھوڑی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، زیادتیاں نہ کرو، اوقات میں رہو۔ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے علت کو حرمت کی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ جو شراب ہے، اسی طرح جوا ہے، اور نسب نامے کے تیر، اور یہ جو تم نے قسمت نامے تیار کر رکھے رجس من عمل الشیطان فال نامے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچ جاؤ۔ یہ آپ نے بڑی مرتبہ سن رکھا ہے، فال نامے کیا ہوتے ہیں، افل ولا تفل، توتے تو فال کڈاؤن والے طریقے، لکیراں ویکھن دے طریقے، سٹارز دیکھنے کے، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسے گزرے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اگلے پل کیا ہوگا، اگلے پل کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر ہمارا کوئی طالب علم جاتا ہے نا، جا کے انہیں کہتا ہے جی بتائیں میں آپ سے مستقبل، جی پوت دساں گے، جی کچھ پوچھنا جی مینوں پوچھ لو، ہاں پتر میں پوچھنا سی تیرا نا کی ہے؟ کہتے جی یہی تو میں پوچھنا آیا سا کہ میرا نا کی ہے۔ ایتھے پریشان ہو، پہلے ماں دا نام دس تے اپنا دس۔ اگر آپ میرا اور میری ماں کا نام نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کو کیا پتا آگے کیا ہے؟ استخارے کی بات ہے، برحق ہے، 2 رکعت پڑھیں، نماز استخارہ ادا کر کے 2 رکعت دعا کریں استخارے کی، اور بات ہے آپ غیب کی خبریں دیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنی انعامات کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایکسپلینیشن قیامت کے دن جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہونی اللہ نے وہ دنیا میں بتا دی۔ مالک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ جی ذرا جواب دو، تسی آکھیا سی لوکاں نو کیا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری امی کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو، 1/3 کر لو۔ یہ تسلیس بناتے ہوئے ایسے اشارے کرو، قال سبحانک، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقولا، مالک میں وہ بات کروں گا جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، ما لیس لی بحق، ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے ویسے بات کی ہوتی تو آپ کو تو پتا ہے، آپ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دلوں کے راز جانتا میں نہیں جانتا، آپ علام الغیوب ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں وہی کہا ہے جو اللہ تو نے کہا تھا، جو آرڈر دیا تھا میں نے اس کے مطابق کہا ہے، انعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان میں تھا میں تو اتنی باتوں کا گواہ ہوں، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا میں اس کے بعد نہیں جانتا، تو ہی ان کا نگران ہے، وانت علی کل شیء شہید۔ اب ساتھ میں نا اپنوں کی تھوڑی سی نرمی بھی، اللہ اگر ان کو تو سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر سزا دینا چاہتا ہے دے لے، بنایا تو ان کو تو نے خود ہی ہے نا، اپنی بنائی ہوئی چیز۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر تو معاف کرے، معاف کرنا چاہے۔ قرآن مجید کی ایک ٹرم ہے کہ وہ عزیز اور حکیم کو اکثر اکٹھے لاتا ہے۔ جہاں عزیز لائے نا تو مانا یہ ہے اللہ تو کرنا چاہے تو طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، نہ کرے تو تیری حکمت۔
نہ کرے تو تیری حکمت، ہماری تو اپلیکیشن ہے، درخواست ہے۔ اور آخر ہو رہا ہے اس سورت کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہو جائے گی، یہاں ذکر کیا ہے مالک نے قیامت کے دن کا، جب سچوں کو فائدہ ملے گا اور جنتیں ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے کون؟ میرے نبی کے یار، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کچھ چھوڑ کے رب سے راضی ہوئے، بیوی بچے، قتل و غارت، شہادتیں، کیا کچھ نہیں انہوں نے برداشت کیا، مگر رب کے ساتھ شکوہ نہیں کیا، راضی رہے، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی مرضی ہے، جس کو دے آسمان اس کا، زمین اس کی، وما فی النار، جو اس میں وہ سب اس کا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے امید دلا دی، امید کے دیے بجھنے نہیں دیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے ساتھ ہمارا سفر ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کتاب سے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دے، اور قیامت کے دن جو قدموں پہ کھڑے ہونے ہیں، ورم پڑھنے ہیں، اللہ اس سے محفوظ فرما، پیاس نہ لگے، اللہ تیرے محبوب کی شفاعت ملے، اور اللہ جو سمجھا ہے، غور و فکر کی ہے، افہام و تفہیم میں آئے ہیں، تجھ سے باتیں کی ہیں اور اپنے لب و لہجے میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کے بدلے کل قیامت کے دن جو آپ نے ہم سے باتیں کرنی ہیں، اللہ اس کا لب و لہجہ یہ ہو کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، آؤ تمہیں میں اپنا سایہ دے رہا ہوں، جاؤ وہ جام لیجئے، جاؤ محبوب کے ساتھ۔ تو اللہ آپ اگر ہر چیز پہ قادر ہیں، اور آیت کا اختتامیہ اس پہ ہے، اللہ اپنی قدرتوں کو اس دنیا میں بھی اس کی کرامتیں دکھا، اور مرتے وقت بھی، اور جب مریں تو اس کے بعد بھی بلا حساب بخشنے والوں میں شامل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔